بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 بڑے پرابلمز بتائے گئے ہیں دنیا کے، اور اس کا ریزن بھی بتایا گیا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، پتہ نہیں کہاں ٹائم نکل گیا۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحقق الاسم، اے خدا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اب یہ ٹکڑے کو تو ایک طرف رکھے، کون سے گناہ؟ تحقق الاسم، جو آدمی کو معاشرے میں ذلیل اور رسوا کر دیتے، وَتُنزِلُ النِّقَمْ، اور جو عذاب خدا دنیا میں نازل کرتے ہیں، قبر اور مرنے کے بعد نہیں، وہ گناہ بھی میرے معاف کر دے۔ پورا آپ نے عشرہ سنا ہے علماء کا، پورا رمضان کا مہینہ سنا ہے کہ وہ کون کون سے گناہ، ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ تحقق الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی، پھر تنزل النقم، تغیر النعم، خدا بندہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ دیتا ہے نعمت، ناقدری کرتے تغیر، نعمت کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ واپس لے لیتا ہے نعمت۔ تم اس لائق نہیں ہو کہ یہ نعمت تمہیں دی جائے۔ اللہ مومن اور کافر دونوں کو دیتا ہے، لیکن یہاں نعمتوں سے مطلب وہ مخصوص نعمتیں جو صاحبان ایمان کے لیے، اور وہ گناہ کہ تنزل البلاء، جس کے نتیجے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، وَتَعْبِسُ الدُّعَا، آج کی رات تو دعا کی رات ہے، دعا کر رہے ہیں اور معصوم کہہ رہے تمہاری دعا روک دی گئی، حبس، قید کر دی گئی ہے، باندھ دی گئی ہے، وہ آگے بڑھنے ہی نہیں پا رہی ہے۔ کیوں؟ کچھ گناہوں کی وجہ سے۔ اب وہ تو پورا کشرہ ہے کون کون سے گناہ، ادھر اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں۔ وَتَقْطَعُ الرَّجَاءَ، یہ سب سے زیادہ بدترین کیفیت ہے پریشان حال مومن کی۔ گریک مائتھالوجی میں ایک سٹوری ہے پینڈوراز باکس، وہ جو ساری مصیبتیں اور بلائیں اور بیماریاں وہ ایک صندوق میں بند تھی، اب بیچاری اس ننھی سی بچی نے غلط فہمی میں وہ باکس کھول دیا، دنیا میں ساری بلائیں پھیل گئی، ورنہ ہی دنیا میں بلائیں نہیں ہوتی۔ بہت مشہور گریک مائتھالوجی۔ اور جب وہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب تو دنیا مصیبتوں کی جگہ بن کے رہ گئی، تب آخر میں اسی صندوق میں سے ہوپ اور امید نکل کے آئی۔ کہا کہ یہ ہے ہر مصیبت و پریشانی کا مقابلہ کرنے کا ہتھیار اور ٹول۔ امید جب تک آدمی کے پاس باقی ہے، روزی کی پریشانی بھی، رزق کی پریشانی بھی برداشت کرے، بیماری کی پریشانی بھی برداشت کرے، دشمنوں کی پریشانیاں بھی برداشت، ساری پریشانیاں آپ برداشت کریں اگر امید ہے۔ یہ کبھی تو ختم ہوں گی، کبھی تو اس کا اینڈ ہوگا، یہ امید۔ مگر دعائے کمیل میں آج آپ سے کہا گیا کچھ ایسے گناہ ہیں جس کے نتیجے میں تمہارا گھر ایسا بنتا ہے کہ امید تک دل سے ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ ظہور ایمان کے لیے بھی جہاں سے بات شروع ہوئی، الہی عظم البلا وبرئ الخفا وانکشف الغطا، اور اس کے بعد وانقطع الرجا، اس وقت امام آئیں گے جب مومن امید بھی توڑ چکا ہوگا۔ اب یہ کون سی امید ہے؟ یہ ظالموں کے خلاف ہے یا خود امام کے آنے کی امید ہے؟ یہی آج کی مجلس کے شروع میں ایک جملہ آیا، جو لوگ بعد میں آئے ان کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ ظہور امام کی یقینی نشانی یہ کہ بڑے معتبر اور ثقہ اور قابل بھروسہ آدمی آ کر کہیں گے کہ امام کا انتقال ہوا، ہم نے امام کی میت دیکھی، ہم نے امام کی نماز جنازہ پڑھی، امید ہی ختم ہو گئی۔ جب امام ہی نعوذ باللہ مر گئے، اور جیسا میں نے اس وقت بھی کہا شروع میں کہ یہ عام لوگ یا لاپرواہ لوگ یہ بات نہیں کر رہے، قابل بھروسہ، امید ختم ہو گئی۔ بہت ہر مصیبت قابل برداشت ہے اگر امید رہے۔ سورہ دعائے کمیل، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، امید تک ختم ہو جائے۔ یہ گناہوں کا نقصان جو ہم حرام سے شیو کر دیا، یا گانا سن لیا، یا حرام کھا لیا، یا یہ کہ کسی کا مال دبا لیا، یا عورت بے حجاب گھر سے باہر نکل گئی، یا ہم نے نماز قضا کر دی، یا ہم نے کسی کی غیبت کر دی، یا ہم نے کسی مومن کا مذاق اڑا دیا۔ مولا نے فرمایا کہ گناہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کتنا دور تک مومن کا پیچھا کرتا۔ خیر، تو گناہ معاف کر دے، کون سے؟ 6 اس میں آئیں۔ گناہ وہ ہیں جو عذاب خدا کو لاتے ہیں، جو آدمی کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، جو نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں، جو دعاؤں کو روک دیتے ہیں، جو امید کو توڑ دیتے ہیں، جو گھروں میں بلائیں نازل کرتے ہیں۔ یہ دو الگ چیز ہے، عذاب الگ چیز ہے۔ تنزل النقم، نقم کہتے ہیں عذاب کو،
اور بلا الگ چیز ہے. بلا ذرا سا اس کا مفہوم نگیٹو ہے، گرچہ کل کی مجلس کا آخری لفظ تھا کرب و بلا. عربی میں اس کا نگیٹو مفہوم نہیں. بلا مانے امتحان، تو بلا انبیاء کے لیے بھی ہے، بلا ائمہ کے لیے بھی، لیکن لفظ بلا اچھا نہیں لگتا، ابتلا. تو یہ دو الگ چیزیں. اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، لیکن بعض امتحان ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اللہ ہمارے گھر پہ عذاب نازل کرتا ہے، لیکن یہ عذاب ہمارے گناہ. یہ 6 چیزیں الگ الگ اس کی تفصیل. مگر اس وقت جو ایک بات کہنا ہے وہ یہ کہ غالباً واحد گناہ نماز ایسا جس کے یہ 6 کے 6 نقصانات روایتوں میں آئے کہ اگر کوئی نماز کو یا نظر انداز کرتا ہے یا کم توجہ دیتا، 6 کے 6 جو نقصانات دعائے کمیل میں آپ ابھی پڑھیں گے، سنیں گے. وہ کس لیے پڑھے اور سنیں گے؟ تاکہ ذہن میں ہر شب جمعہ پیغام واضح ہوتا رہے. نماز وہ عبادت ہے جس کا ترک کرنے والا معاشرے میں ذلیل اور رسوا بھی ہوگا. آج نہ صحیح تو کل، کل نہ صحیح تو پرسوں ہوگا کسی اور وجہ سے ذلیل اور رسوا. وہ حیران ہو کر کہے گا کہ آخر کیوں لوگوں کے سامنے میری بدنامی اور توہین ہو رہی ہے؟ 5 سال پہلے جو تم نے نمازیں قضا کی اور دوبارہ ان کو ادا نہیں کیا. وقت نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں. تو نماز وہ گناہ کہ دعائے کمیل کے 6 کے 6 عذاب اس آدمی پر آتے ہیں. ذلیل بھی ہوتا ہے، اللہ کا عذاب بھی اس کے گھر میں آتا ہے، نعمتیں بھی اس کی وجہ سے چھین لی جاتی ہیں، دعائیں بھی اس کی وجہ سے روک دی جاتی ہیں، امتحان میں بھی وہ مبتلا ہوتا ہے، امید بھی اس کی ٹوٹ کے رہ جاتی. اور اسی کو الٹا کر دیں تو یہ نماز کے 6 کے 6 فائدے ایک ساتھ ہیں. بہت کم عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے یہ لفظ آیا ہو. یعنی اگر باقاعدہ آپ کے گھر میں نماز ہے، گھر نمازی کا گھر ہے، خالی آپ کا نمازی ہونا کافی نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جس سے آپ گزرے. حضرت اسماعیل کی قرآن تعریف کر رہا ہے، یہ کہہ کر وَأَمَرَ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے. تو نماز وہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کا گھر عذاب خدا سے بچا ہوا، آپ کا گھر ذلت و رسوائی سے بچا ہوا، آپ کا گھر نعمتوں کے زائل ہونے سے بچا ہے. جو نعمت آئی ہے وہ مستقل رہے گی. آپ کا گھر قبولیت دعا کا گہوارہ بنا ہوا، آپ کا گھر امتحان سے محفوظ ہے اور آپ کی امیدیں باقی ہیں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے. بہت اہم عبادت ہے جسے ہم اور آپ نہ صرف یہ کہ بعض اوقات نظر انداز کرتے ہیں اور بعض اوقات پڑھ کر بھی بے نمازی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ آخری جملہ اس امام معصوم کا جس کی وجہ سے ہمارا ایک نام جعفری ہے. چھٹے امام کا وقت شہادت آخری جملہ تھا، لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. ہماری شفاعت اس کو نہیں ملے گی جو نماز کو خفیف یا سبک یا ہلکا سمجھتا. ایک تو ہے نماز نہیں پڑھتا، وہ تو خیر کیٹیگری ایسی ہے جس کو کفر میں شامل کر دیا گیا. ایک ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن معمولی چیز سمجھ کر، نہ واجبات کا خیال ہے، نہ نماز کی شرائط کا خیال ہے، نہ نماز کے لباس کا خیال ہے، نہ نماز کے ادب اور آداب کا خیال ہے، نہ نماز کے قاعدوں کا خیال. کیا مطلب؟ یہ اسی سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کی نگاہ میں ویٹ رکھتی ہے، کون سی بہت لائٹ. جب آپ کہیں بہت ہی لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کا لباس بھی کچھ اور ہوتا، آپ کے بولنے کا انداز بھی کچھ اور ہوتا، آپ کے کھانے پینے کا اسٹائل بھی کچھ اور ہوتا ہے. اور جہاں پہ آپ بہت سیریس ہوتے ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت اہم جگہ آپ کوئی ایسی میٹنگ اٹینڈ کرنے آئیں، وہاں پہ آپ کا لباس بھی الگ ہوگا، وہاں پہ آپ کی بات چیت کا طریقہ بھی الگ ہوگا، وہاں کھانے پینے کے طریقے بھی الگ ہوں گے. کہا جو نماز کو خفیف سمجھتا. اب مثلا اس کی پہلی مثال ہماری خواتین کا لباس. بس وقت ہو گیا جتنا آج تھا شب جمعہ اور نماز کا پیغام اس لیے ضروری تھا کہ عذاب خدا سے بچانے والی اہم ترین عبادت میں ایک نماز. لیکن پہلے یہ بات جملہ پورا کر دوں کیونکہ کل کے جملے کا تسلسل. دیکھیں ہماری خواتین وہی سب سے سامنے مثال آتی جس انداز سے جس لباس میں نماز پڑھتی. عورت کا حجاب واجب ہے اور کل اس کی فضیلت بھی آئی، اہمیت بھی آئی، اور آپ حضرات کے لیے پیغام بھی آیا کہ اگر آپ کی بچیاں اور ٹین ایج گرل حجاب کرتی ہیں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے. ان کے سر کو اس حالت میں بوسہ دیجئے کہ ان کے سر کے اوپر اسکارف ہے، اس ماحول میں بیٹھ کر اگر وہ حجاب کر رہی. مگر حجاب کے حوالے سے ایک لفظ اسلام میں حجاب،
مگر یاد رکھیے گا نماز کا حجاب الگ، نامحرم کے سامنے کا حجاب الگ، محرم مردوں کے سامنے کا حجاب الگ ہے، عورت کا عورتوں کے سامنے کا حجاب، نماز میں الگ قسم کا لباس پہننا، نامحرموں کے سامنے الگ قسم کا، باپ بھائی جو محرم بیٹے وہ الگ قسم کا لباس، حتیٰ عورت عورتوں میں بیٹھے گی تو اس کا بھی ایک حجاب ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج اب بڑھتا جا رہا کہ بعض خواتین اپنے جسم کی صفائی کی خاطر اس حالت میں خواتین کے سامنے یا خواتین کے پاس جاتی ہیں جو یہ کام کرنے والی ہیں بیوٹی پارلر والے، کہ وہ بھی اسلام میں حرام۔ ارے وہ تو عورت ہے، نہیں، اسلام نے عورت سے بھی حجاب رکھا۔ خیر، تو یہ بات تو ضمناً آ گئی حجاب، نماز سے اندازہ ہو جاتا، مرد بھی کم نہیں، یہ کپڑے اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن اگر اس پر خمس واجب ہے اور میں نے خمس نہیں دیا تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی دکان سے آپ کپڑے چورا کے اس میں نماز پڑھیں گے، وہ عجیب لگے گا، امام کا حق چورا کے آپ نماز پڑھیں گے تو عجیب نہیں لگے گا، کیونکہ احساس ہی نہیں، نہ حق امام کا احساس ہے نہ نماز کا احساس۔ بات بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن چونکہ شب جمعہ کے بارے میں جملہ آیا ہے کہ آج کی رات خاص موت کو یاد کرو، عذاب سے بچنے کی دعا مانگو، عذاب سے بچنے کے طریقے ڈھونڈو، ان طریقوں میں ایک سورہ ملک کی تلاوت ہے اور ایک یہ عہد ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا۔ بس بات جو ایک اور مجھے کہنا تھی لیکن اب وقت نہیں، کہ بھئی آج ہی کی رات تو بہترین موقع ہے جہاں آپ گناہ کبیرہ کے بھی ٹاپ آف دا لسٹ تیسرے گناہ عاق والدین سے بچ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز مغفرت والدین، یہ بھی تو حق والدین کا ایک پارٹ ہے۔ امام نے فرمایا بعض بیٹے باپ کے مرنے کے بعد عاق ہو جاتے ہیں کیونکہ یاد نہیں کرتے، یہ آج کی رات۔ اور یہی جملہ کہ حق والدین، یہی جملہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا تیرے باپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو آج تیری ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کے گناہ کو معاف کرا۔ شب جمعہ بھی ہے،